مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شعرۂ آفاق درود و پاک کی کتاب آب کوثر میں درج فرمایا ہے. فرماتے ہیں بغداد کے ایک عابد زاہد صابر شخص تھا. بہت ان کی حالت ناگفتہ بے تھی، مالی طور پر، معاشی طور پر. یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ گھر میں فاقے ہو رہے تھے، بیوی بچے بھی تھے. ایک شب وہ اٹھے رات کے وقت تو دیکھا بچے بھوک سے رو رہے ہیں. عبادت کے لیے اٹھے تھے، غالباً تہجد کے لیے. اب بچوں کا بھوک سے رونا والد کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. بچہ ویسے ہی رو جائے تو والدین کا دل تڑپ جاتا ہے. تو انہوں نے اپنی اہلیہ اور بچوں کو جمع کیا، کہا آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ درود کی برکت سے ہمیں غنی کر دے گا. اس کا فضل جود و کرم بہت ہے. ان کا عقیدہ تھا، کیونکہ ان کے علم میں تھا کہ درود پڑھنے سے رنج و الم مٹتے ہیں. تو سارے صاحب خانہ جمع ہو گئے. کھانے کا اہتمام نہیں ہوا، دسترخوان نہیں لگا. دسترخوان کی جگہ کیا، درود و شریف کی محفل سجا لی. اب بچے درود پڑھتے پڑھتے ان پر نیند کا غلبہ ہوا، روتے روتے وہ سو گئے. یہ حضرت ان پر اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی. پھر وہی بات، یہاں ان پر نیند طاری ہوئی، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اب یہاں تھوڑا عجیب واقعہ ہے. جب ان پر نیند طاری ہوئی تو حضور نے فرمایا اے میرے پیارے امتی، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کل فلاں مجوسی، یعنی جو آتش پرست ہوتے ہیں، اس کے پاس جانا، اسے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا جو تمہارے حق میں دعا تھی وہ قبول ہو گئی ہے، اور اپنے مال میں سے مجھے کچھ دے. 3 باتیں کی. کیا کہ میرا سلام کہنا، تمہارے حق میں جو دعا تھی وہ قبول ہو گئی، اور اپنے مال میں سے کچھ دے. یہ کچھ دیر بعد نیند سے بیدار ہوئے. کہا سرکار کی زیارت ہوئی، بہت فرحت محسوس کی، بہت خوش ہوئے. لیکن جب دوسری بات پہ غور کیا کہ مجوسی اور حضور کا سلام، سرکار ایک کافر کو کیسے سلام کریں گے، اور میں مجوسی سے کیوں مانگوں؟ سرکار اگر بھیجتے کسی اہل ایمان کے پاس بھیج دیتے. کنفیوز. انکار نہیں کیا. سرکار کو دیکھا تھا نا، انکار خود کیسے کر سکتے؟ شاید دوسرا تو کر دے، خود کیسے کر سکتے تھے؟ اور تھے بھی صاحب تقوی، متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد، صابر. پھر اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں تشریف لائے. کہا پریشان نہ ہو، جیسے میں نے کہا ہے اس سے ویسے ہی جا کے کہہ دینا. سرکار نے تسلی دلا دی. صبح ہوئی، مجوسی کا پوچھتے پاچھتے چلے گئے. اچھا، مجوسی جو تھا نا وہ عام آدمی نہیں تھا، مالی لحاظ سے بہت بڑا تجارت کرنے والا تھا، بلکہ ایسا تاجر تھا کہ لوگ اس کے مال سے اپنی تجارت آگے بڑھاتے تھے. تو پوچھتے پاچھتے پہنچ گئے تو دیکھا تو مجوسی وہ سامنے ہی تھا جس کا سرکار نے پتہ دیا تھا. اس کے سامنے جا کر کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. کہا کہو. کہا اکیلے میں تخلیہ چاہتا ہوں، میں تنہائی میں بات کرنی ہے. اس کے ورکرز جو دیگر چھوٹے تاجر تھے وہ ساتھ ہی تھے. اس نے کہا تم لوگ ذرا ہٹو. تو یہ حضرت مجوسی سے جب تخلیہ میں ملاقات کی تو کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے رات میں خواب میں زیارت ہوئی، انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ کو سلام عرض کیا ہے، سلام پیش فرمایا آپ کو. مجوسی نے کہا کون نبی؟ کہا میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجوسی نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ میں تمہارے نبی کو نہیں مانتا، میں تو آتش پرست ہوں. کہا یہ تو مجھے پتا ہے، لیکن سرکار نے کہا ہے. اس نے کہا قسم کھا کے کہو اللہ کی. تو ان حضرت نے قسم اٹھا لی. ظاہر ہے سرکار کا پیغام تھا. کہا میں قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں، اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے آپ کے پاس حضور نے ہی بھیجا ہے. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے نبی نے اور کیا کہا ہے؟ اس کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا، مجوسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات تھی جو اس نے تجسس آیا اس میں کہ یہ بندہ ایسے نہیں آیا. تو پھر انہوں نے دونوں باتیں پیش کر دی کہ سرکار نے سلام کے بعد فرمایا ہے کہ تمہارے حق میں جو دعا تھی وہ قبول ہو گئی ہے، اور اپنے مال میں سے کچھ دو مجھے. مجوسی نے کہا تم جانتے ہو وہ دعا کیا تھی جو میرے حق میں قبول ہو گئی ہے؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا. سرکار جانتے، صرف مجوسی جانتا ہے، یہ حضرت نہیں جانتے.
اس سے بھی دیکھیں نقطے پہ نقطے ملتے ہیں اہل ذوق کے لیے، اہل محبت کے لیے، کہ سرکار ہماری ہر کیفیت سے باخبر ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم خلوص دل سے سرکار کی طرف خود تو توجہ کریں۔ جب ہم سرکار کی طرف توجہ کریں گے تو سرکار کی نظر رحمت ہم پہ ضرور پڑے گی۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کتب میں، آپ کس کس واقعے کو جھٹلائیں گے؟ سارے مسلمانوں کو جھٹلانا پڑ جائے گا، وہ بھی اکابر۔ تو بہرحال تو انہوں نے کہا آپ اندر تشریف لائیے۔ مجوسی انہیں اندر لے گیا، کہا اپنا ہاتھ آگے کیجئے۔ اپنا ہاتھ، انہوں نے ہاتھ آگے بڑھا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایمان لے آیا، وجہ نہیں بتائی ابھی تک، ایمان لے آیا۔ اپنے جتنے کارندے تھے، تجار، تاجر، ان سے کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، میرے مال سے جو جو تجارت کر رہا تھا، جو جو فائدہ اٹھا رہا تھا، وہ اگر ایمان لاتا ہے تو وہ مال اس کا ہوا۔ اتنا خوش ہوا وہ۔ تو اس کے مال سے کافی لوگ تجارت کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے، تو اس کی اس اعلان سے کافی لوگ مسلمان ہو گئے۔ جو مسلمان نہیں ہوئے بد نصیب، وہ مال واپسی کر کے کنارے ہٹ گئے۔ اب اس شخص کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی۔ مجوسیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے سگے بھائی بہنوں میں معاذ اللہ نکاح ہوتے ہیں، سگے بھائی بہنوں میں نکاح ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور یہ بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ایمان لے آیا ہوں۔ اے بیٹا، اگر تم ایمان لاتے ہو تو تم میرے بیٹے ہو، اگر ایمان نہیں لاتے تو میرا آج سے تم سے کوئی تعلق، جاؤ اپنا بندوبست کر لو۔ بیٹے نے کہا، بیٹا بھی فرما بردار تھا، بیٹے نے کہا ابا جان جب آپ ایمان لے آئے ہیں تو میں اس سے محروم کیوں رہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ اس نے بھی کلمہ شہادت پڑھا اور ایمان لے آیا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا جو اس کے نکاح میں تھی، کہا بیٹی میں ایمان لے آیا ہوں، تم ایمان لاتی ہو؟ اس نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ جس دن سے آپ نے میرے بھائی سے شادی کرائی ہے، اللہ کا شکر ہے مجھے اس دن سے اس عمل سے نفرت تھی، میرا کبھی اپنے بھائی سے ملاپ نہیں ہوا، جو حملے زوجیت ہوتا ہے وہ نہیں ہوا، اور میں بھی ایمان لاتی ہوں۔ اس نے بھی کلمہ شہادت پڑھا اور ایمان لے آئی۔ پھر جب یہ سب صاحب ایمان ہو گئے تو اس شخص نے کہا ان حضرت سے جنہیں سرکار نے بھیجا تھا، تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے، واقعہ لمبا ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ تو عرض کی کہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹی بیٹوں کی جس دن شادی کی نا، انہوں نے بتانا یہ چاہا کہ آپ کو پتہ دعا کیا تھی جو میرے حق میں قبول ہوئی ہے؟ نہیں پتہ نہیں۔ میں کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اپنی بچوں کی شادی کی، بیٹے بیٹی کی آپس میں، تو میں نے بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، کیا شہری کیا دیہاتی، ہر ایک نے آ کر کھانا کھایا، چلا گیا۔ بولے جب میں سارے معاملہ شادی بیاہ کے طے کر کے اور دعوت سے فارغ ہو کے تھک کر چور ہو گیا تو میں نے چھت پر اپنا بستر لگوایا اور آرام کے لیے وہاں پر لیٹ گیا۔ لیٹا تو میرے گھر کے برابر میں ایک سید زادی کا گھر تھا، وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ اس گھر میں بچوں کی باتیں کرنے کی آواز آئی اور ہم اپنی اماں سے شکوے کے انداز میں کہہ رہی تھی اماں جان ہمارے گھر کے مجوسی کو دیکھا آپ نے؟ اس کے گھر میں آج دعوت تھی، اس نے سارے شہر کو کھانا کھلایا لیکن اس نے ہمارا خیال نہیں کیا۔ اس گھر میں کھانے کی وہ تھی، فاقے ایسے تھے بیچارے وہ لوگ۔ تو انہیں مجوسی کہتا ہے، اور پھر بچوں نے ایک بظاہر بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ مجوسی کو ہمارے پاس سے جزائے خیر نہ دے۔ اس نے جب بچوں کی یہ باتیں سنی تو اس کا دل پسیج گیا، کہتا میرا دل پسیج گیا، میں فوراً نیچے اترا، میں نے اپنے ملازمین کو کہا بہترین کھانے تیار کرو۔ پوچھا کتنے افراد ہیں گھر میں؟ کہا ایک والدہ ہے سید زادی اور ان کی 3 بیٹیاں ہیں، کوئی مرد وغیرہ گھر پہ ہے نہیں۔ کہا بہترین 4 جوڑے، بہترین کھانا اور کچھ نقد رقم لے کر ان کے گھر بھیج دیا۔ پھر خود اوپر آ گیا چھت پہ کہ دیکھا اب کیا ہوتا ہے۔ پھر اپنی توجہ کان اس طرف لگا لیا۔ جب یہ کھانا گھر پہ پہنچا تو بچے خوش، اب اس کو بھی خوشی ہوئی کہ چلو شکر ہے اب بچیوں کا دل نہیں ٹوٹا، کیونکہ انسانی جذبہ تو ہوتا ہے نا، ہمدردی کا جذبہ تو ہوتا ہے نا، اور اگر وہی جذبہ اگر ایمان کے ساتھ ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ اب یہی جذبہ دیکھیں ایمان کی دولت دے گیا، کس طرح؟
تو ان بچیوں نے جب یہ کھانا دیکھا، والدہ نے کہا کھاؤ. کہا امی جان ہم یہ کیسے کھا سکتے ہیں، یہ تو ایک مجوسی کے گھر سے آیا ہے. کہا نہیں یہ تو رزق ہے اللہ کا بھیجا ہوا، کھا لو. کہا ہماری مراد یہ نہیں کہ ہم کھانا مجوسی کے گھر کا کیوں کھائیں. کہا ہم کیسے کھا سکتے ہیں کہ جب بھیجنے والا مجوسی رہے اور ہم کھا لیں. کہا نہیں، ہم یہ کھانا کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ یا اللہ جس مجوسی نے ہمارے کھانے کا اہتمام کیا ہے تو اسے دولت ایمانی سے مالا مال کر دے. کہا وہ دعا تھی جو ان بچیوں نے میرے لیے کی تھی، جس کا سرکار نے تم سے ذکر کیا ہے. کہا بچیوں نے یہ دعا دی اور مجھے یہ دعا یاد تھی. آج تم سرکار کا یہ مجزہ لے کے میرے پاس آئے تو میں سمجھ گیا کہ سرکار کی بارگاہ سے میرے لیے ایمان کا پروانہ آیا ہے. اچھا اب باری تھی اس کو نوازنے کی، اس کا بھی تو مدعا پورا کرنا تھا نا. ان حضرت کا جو خواب میں جن کو رسول اللہ کی زیارت ہوئی، انہوں نے پھر اب مجوسی جو اب مسلمان ہو گیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو شادی پر اپنی جائیداد کا نصف یعنی آدھا حصہ دے دیا تھا. اب چونکہ ان کی شادی ٹوٹ گئی ہے، اب دونوں حقیقی بھائی بہن ہیں جدا، دونوں کی اسلامی طریقے سے شادی ہوگی، تو جو حصہ میں نے ان دونوں کو دیا تھا وہ آدھا کا آدھا حصہ تمہیں دیتا ہوں. تو اس کو اپنی جائیداد کا یعنی موجودہ دور کے حساب سے لگائیں کروڑوں روپے اسے دے کر واپسی کر دیا. تو دیکھیں ان شخص نے کیا کیا کہ گھر والوں کو بٹھا کر محفل درود السلام سجائی، ادھر سرکار کی بارگاہ سے کرم ہو گیا. تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ آج بھی ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو یہ دیگر جو ہم وظائف کرتے ہیں یہ بھی کریں، لیکن سب سے بڑھ کر وظیفہ بارگاہ رسالت سے جو عطا ہوا ہے، جس کے رد کا کوئی انکار ہی نہیں ہے اور جس میں ہم براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے میں ہو جاتے ہیں، اس وسیلے کو اپنائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محفل کی برکت سے یہاں پر بھی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا.